السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیاسی قیادت اور قوم پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد رہیں۔ شہباز شریف نے گزشتہ ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ پاکستان اور سعودی ترقیاتی فنڈ نے $1 ارب سے زائد کے 2 مالیاتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے۔ صدر مملکت کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ رواں سال کی پہلی ملک گیر انسداد پولیو مہم باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ رواں سال دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ کابینہ نے آج زرعی انکم ٹیکس بل مجریہ 2025 کی منظوری دی۔ پاکستان نے علاقائی تعاون مستحکم کرنے کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کے تجارتی معاہدے پر فوری عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ شام میں کار بم حملے میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی قیادت اور قوم پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور ملک میں امن یقینی بنانے کے لیے متحد ہو جائیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے جوان ملک کی حفاظت کے لیے عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق ایک اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پرسوں انتہائی اندوناک واقعہ جو کلات میں ہوا، جس میں 23 خوارج جو ہے وہ جہنم رسید ہوئے اور اس کے ساتھ 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ عظیم قربانیاں ہیں جس کی بدولت نہ صرف پاکستان کے اندر جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، پوری قوم شہیدوں کو سلام کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ تفریقے اور سیاست کا وقت نہیں ہے، اتحاد و اتفاق کے ساتھ دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنا ہے۔ میں آج پوری پاکستانی قوم کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تفرقے کا وقت نہیں ہے، یہ سیاست کا وقت نہیں ہے۔ ہم سیاست کر لیں گے، لیکن آج قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے اس کو ہم سب اتفاق اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں، تو پھر سیاست بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ سیاسی میدان سجیں گے۔ اس وقت پوری توانائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ہمیں اپنی تمام توانائیاں مجتمع کر کے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ اجلاس کو صوبے کے امن و امان کی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور دیگر اہم صوبائی امور پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گرد بلوچستان کی ترقی اور امن کے دشمن ہیں اور وہ بلوچستان کے عوام کو خوشحال، تعلیم یافتہ اور برسر روزگار نہیں دیکھنا چاہتے۔ وزیر اعظم نے واضح الفاظ میں کہا کہ شرپسندوں کی بزدلانہ کارروائیاں بلوچستان کی ترقی کے لیے حکومت کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا حکومت کے لیے بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے اور صوبے میں تعلیم اور صحت کی معیاری سہولیات اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی طلبہ کے لیے حال ہی میں خصوصی کوٹا مختص کیا گیا تھا جنہیں زرعی شعبے کی جدید تربیت کے لیے چین بھیجا گیا تھا۔ یوتھ پروگرام اور وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے ذریعے بلوچستان کی طلبہ کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں زراعت کے فروغ کے لیے زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا ہے۔ سی پیک پر جاری کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا گوادر ایئرپورٹ سے پہلے ہی پروازیں شروع ہو چکی ہیں جو پاکستان، وسطی ایشیا، جنوب مشرقی ایشیا اور باقی دنیا کے درمیان اہم رابطہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کریں گی۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے CMH کوئٹہ کا دورہ کیا اور کلات اور بلوچستان کے دیگر اضلاع میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران زخمی ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کی۔
زخمیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اور انہیں قوم کے ہیرو قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے ملک کے لیے ان کے قربانی کے جذبے اور وطن کے تحفظ کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک کا دفاع ایسے بہادر فرزندوں کے ذمے ہے تب تک دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت اور بدامنی پھیلانے والے عناصر صوبے کی ترقی کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خاتمے اور بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے دشمنوں کے مسموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ تارڑ اور وزیر توانائی اویس لغاری بھی دورے کے موقع پر وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ ماہ کے مقابلے میں مہنگائی میں کمی کو خوش آئند قرار دیا ہے، جو پچھلے 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ صارفین کی قیمتوں کے انڈیکس میں گزشتہ ماہ مہنگائی 2.4% تک کم ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ شرح گزشتہ سال دسمبر میں 4.1% تھی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی میں بتدریج کمی خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے عام آدمی کا معیار زندگی بہتر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی میں کمی تمام شعبوں میں مثبت اشاریوں کو ظاہر کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مہنگائی میں مزید کمی، عام شہریوں کا معیار زندگی بلند کرنے اور عوامی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشی استحکام کے حصول کے بعد پاکستان اب معاشی ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی ترقیاتی فنڈ نے $1 ارب سے زائد کے 2 مالیاتی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ معاہدے سعودی عرب سے $1.20 ارب کے تیل کی درآمد کے لیے 1 سال کی مؤخر ادائیگی اور مانسیرا میں $4.10 مالیت کے پانی کی فراہمی کے منصوبے سے متعلق ہیں۔ سیکریٹری اقتصادی امور ڈاکٹر کاظم نیاز اور سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان عبد الرحمن المرشد نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ دوسروں کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی دستخطوں کی تقریب میں شریک ہوئے۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے ایک وفد نے ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلطان بن عبد الرحمن المرشد کی قیادت میں وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کی دیرینہ دوستی اور 2022 کے سیلاب کے بعد صحت، توانائی، بنیادی ڈھانچے اور تعلیم کے شعبوں میں مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے فنڈ کی کوششوں کو سراہا۔ سعودی ترقیاتی فنڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے وفد کا گرمجوشی سے استقبال اور مہمان نوازی پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مختلف شعبوں اور اداروں کے لیے 3 ارب روپے سے زائد کی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی صدارت میں آج اسلام آباد میں کمیٹی کے اجلاس میں ہتھیاروں اور گولہ بارود کی خریداری اور ڈیجیٹل انفورسمنٹ اسٹیشنز اور چیک پوسٹوں کے ڈیزائن کے حوالے سے مشاورت کے لیے نیسپاک کی خدمات لینے کے لیے $2.79 ارب کی منظوری دی گئی۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے لیے بیرکس اور چوکیوں کی تعمیر کے لیے $49.45 سے زائد رقم کی منظوری دی گئی۔ انٹیلیجنس بیورو ڈویژن کے لیے بھی $50 کروڑ کی گرانٹ منظور کی گئی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی افراط زر، اوسط مہنگائی اور قیمتوں میں کمی کے رجحانات کو عام آدمی کے لیے ٹھوس ریلیف کا ترجمان ہونا چاہیے۔ ای سی سی نے گندم، چینی اور دالوں کے اسٹریٹجک ذخائر کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے رمضان کے مقدس مہینے سے قبل ضروری اشیاء کی سپلائی چین کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں صوبائی پرائس کنٹرول کمیٹیوں پر زور دیا گیا کہ وہ قیمتوں کے کنٹرول کے طریقہ کار پر عمل درآمد کریں اور کارٹلائزیشن اور ناجائز منافع خوری کو روکیں تاکہ صارفین کو قیمتوں میں غیر منصفانہ اضافے سے بچایا جا سکے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری چینی صدر شی جن پنگ کی دعوت پر کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران وہ بیجنگ میں صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ اور دیگر سینئر چینی رہنماؤں سمیت چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں اقتصادی اور تجارتی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ پاکستان چین تعلقات کے مکمل دائرہ کار، معیشت اور تجارت، انسداد دہشت گردی، سیکورٹی تعاون، چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مستقبل کے رابطے کے اقدامات شامل ہوں گے۔ فریقین عالمی اور علاقائی جغرافیائی سیاسی منظرنامے اور کثیر جہتی فورمز کے حوالے سے 2 طرفہ تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ چینی حکومت کی خصوصی دعوت پر صدر چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ کے شہر ہاربن میں
9ویں ایشیائی سرمائی کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارا نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ کا مقصد جعلی خبروں کا خاتمہ اور سوشل میڈیا کے خطرات پر قابو پانا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں اپنے نمائندے اطہر رسول سے۔ لاہور میں اے پی پی امپلائیز یونین پنجاب کے 9 منتخب عہدیداروں کی تقریب حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ سوشل میڈیا کے خطرات روکنے کے لیے پیکا ایکٹ ایک اچھا اقدام ہے جس میں دنیا کے بہترین طریقوں کو اپنایا گیا ہے۔ اس کو سمجھیں کہ یہ قانون کا مقصد یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہونے والے جرائم کا تدارک کیا جائے اور جو مظلوم ہیں ان کو کوئی فورم فراہم کیا جائے جس میں صحافی بیٹھ کے فیصلہ کر سکیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ صحافت کی آڑ میں سوشل میڈیا کو مادر پیدر آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جلد ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ اگر ایک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے جو ایک مایہ ناز ایجنسی ہوگی، پروفیشنلز پہ بیسڈ ہوگی، تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ اس ایجنسی کے اوپر ایک ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جس کے اندر ایک صحافی اس کا ممبر ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ٹرائیبیونل بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی صحافی کو رکھا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ صحافیوں کو درپیش مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ تو میں اس ویژن کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ آیا ہوں کہ ہم نے جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے، جدید ترین ہیومن ریسورس کے ذریعے اور دنیا میں جو بہترین سسٹمز ہیں اس کے ذریعے پی بی سی کو، اے پی پی کو، پی ٹی وی کو ہم نے اس مقام پہ لے کے جانا ہے کہ جس مقام پہ یہ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہمیں دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے علاقوں جمرود اور بکر آباد میں پولیو ٹیموں پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں پولیو ٹیموں کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم پولیو ورکرز کو سلام پیش کرتی ہے جو ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر انسداد پولیو مہم کا حصہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ورکرز اور سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ تمام رکاوٹوں کے باوجود انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ رواں سال کی پہلی ملک گیر انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا رہے ہیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے آج گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہسپتال لاہور میں بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلا کر 7 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے انسداد پولیو مہم کی تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسداد پولیو مہم کے دوران ٹیمیں گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ مہمانوں اور نومولود بیمار بچوں کو بھی پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں مہم کے دوران 2 کروڑ 33 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ملتان کے نمائندے غلام عباس کی رپورٹ سماعت کیجیے۔ پہلے روز آج ملتان اور ڈیرہ غازی خان ڈوینوں کے 10 اضلاع میں بھی 5 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ دونوں ڈوینوں میں 52 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا عہدہ مقرر کیا گیا ہے، جس کے لیے 6000 موبائل اور فیک ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ ضلع ملتان میں آج اس مہم میں پہلے روز 4 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے، جبکہ اس مہم میں کل 10,26,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ضلع خانیوال میں 6,14,000، ضلع بہاڑی میں 6,41,000، ضلع ڈیرہ غازی خان میں 8 لاکھ اور ضلع مظفر گڑھ میں 8,48,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا عہدہ مقرر کیا گیا ہے۔ ہمارے بہاولپور کے نمائندے رضوان عباس کی رپورٹ۔ بہاولپور ڈویژن کے تینوں اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ سرکاری وزرائے کے مطابق ڈویژن بھر میں 5 سال سے کم عمر کے 24 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق بہاولپور ضلع میں 8,24,000 سے زائد، ضلع رحیم یار خان میں پولیو ٹیمیں 11,37,000 سے زائد بچوں کو انسداد پولیو ویکسین پلائیں گی، جبکہ بہاول نگر ضلع میں 5,92,000 سے زائد بچوں کو پولیو کی حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو۔
ملک بھر کی طرح کراچی سمیت سندھ کے تمام اضلاع میں بھی ایک ہفتہ طویل پولیو کے خاتمے کی مہم آج سے شروع ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے والدین سے اپیل کی کہ وہ پولیو ورکرز کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کو یقینی بنائیں۔ جاری مہم میں 5 سال کی عمر کے 1,06,00,000 بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر خیبر پختونخوا کے مطابق 5 روزہ خصوصی انسدادی پولیو مہم کے دوران 5 سال تک کے عمر کے 65 لاکھ سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے 40,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو کہ گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ اسی طرح بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن، افغان مہاجرین کے کیمپ سمیت دوسری عوامی مقامات پر پولیو کے قطرے پلانے کے لیے محکمہ صحت کے خصوصی افراد موجود ہیں۔ اور اب کوئٹہ کے نمائندے حسین فاروق۔ بلوچستان بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے، جس کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولیو مہم کے دوران تقریباً 24 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مہم میں مجموعی طور پر 11,000 سے زائد ٹیمیں حصہ لے رہی ہے۔ اور اب سنتے ہیں گلگت کے نمائندے الیاس افطر کی یہ رپورٹ۔ اس سلسلے میں محکمہ صحت گلگت بلتستان کے حکام نے کہا ہے کہ اس ایک ہفتہ مہم کے دوران گلگت بلتستان کے 10 اضلاع میں 2.5 لاکھ سے زائد 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس موذی مرض سے بچوں کو بچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر مہم میں حصہ لیں۔ راولپنڈی، اٹک، مری، چکوال، وزیرآباد، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والے ارکان صوبائی اسمبلی نے آج لاہور میں صدر مسلم لیگ نون محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، عوامی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سال دسمبر تک راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا تمام ترقیاتی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں۔ محمد نواز شریف نے کہا کہ عوام کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی انتھک محنت کے بعد پنجاب میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے آج زرعی انکم ٹیکس بل مجریہ 2025 کی منظوری دی۔ مزید تفصیل بتائیں گے ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو۔ 15 کروڑ سے 20 کروڑ زرعی آمدن پر 1% زرعی ٹیکس وصول کیا جائے گا، جبکہ 20 کروڑ سے 25 کروڑ زرعی آمدن پر 2%، 25 کروڑ سے 30 کروڑ پر 3%، 30 کروڑ سے 35 کروڑ پر 4%، 35 کروڑ سے 40 کروڑ پر 6%، 40 کروڑ سے 50 کروڑ تک کی زرعی آمدن پر 8% اور 50 کروڑ سے زائد زرعی آمدن پر 10% زرعی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ زرعی آمدن پر ٹیکس نافذ کرنے کا فیصلہ قومی مفاد میں کیا گیا ہے۔ کابینہ نے سندھ کابینہ کی کارروائی ڈیجیٹائز کرنے اور اس ضمن میں اپلیکیشن بنانے کی بھی منظوری دی۔ سندھ کابینہ نے سولر ہوم سسٹم کا کانٹریکٹ NRTC کو دینے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ کے سامنے NFC ایوارڈ کے گزشتہ 2 سالوں کی رپورٹ بھی پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ صوبائی حکومت کو NFC کے گزشتہ 3 سالوں کے بقایا جات کے مد میں 77 ارب روپے سے زائد کی رقم موصول ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ ہفتے کے دوران 2100 کلو گرام سے زائد منشیات پکڑی گئیں اور 49 منشیات فروشوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے پاکستان میں خوراک کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ اب تک رواں مالی سال میں ملک کی خوراک کی برآمدات 13.8% کے اضافے سے 3 ارب 96 کروڑ ہو گئی ہیں۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں چاول کی برآمدات 14.5% اضافے سے 1 ارب 87 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، جبکہ اس دوران چینی کی برآمد 6,32,804 ٹن ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال 33,101 ٹن تھی۔ گوشت کی برآمدات میں 3.64% کا خاطر خواہ اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ سبزی خصوصاً پیاز کی برآمدات میں 1.71% کا اضافہ ہوا۔
پاکستان نے علاقائی تعاون مضبوط بنانے کے لیے اقتصادی تعاون تنظیم کے تجارتی معاہدے پر فوری عمل درآمد پر زور دیا ہے۔ یہ مطالبہ سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ نے کیا، جنہوں نے آج تہران میں اسلامی تعاون تنظیم میں اصلاحات اور خطے میں تعاون کے امکانات کے افتتاحی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ انہوں نے پاکستان کے ایک بانی رکن کے طور پر اسلامی تعاون تنظیم میں نئی روح پھونکنے اور اس کے اہداف کے اثر نو تعین پر بھی زور دیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کل وفاقی دارالحکومت میں شاہراہ دستور پر ایک واک ہوگی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ واک ڈی چوک پر ختم ہوگی۔ طارق فضل چودھری نے کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں سمیت دوسرے بڑے شہروں کے نمایاں مقامات پر بینرز آویزہ کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے بڑے شہروں میں انسانی زنجیریں بنائی جائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بامعنی مذاکرات پر زور دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ جموں و کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دینے کا بھارت کا دعویٰ بے بنیاد ہے، کیونکہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جس کا اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حتمی حل تلاش کرنا ابھی باقی ہے۔ حریت ترجمان نے امید ظاہر کی کہ بھارت اور پاکستان کشمیر پر جنگ سے گریز کریں گے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلے کے حل کے لیے بامعنی مذاکراتی عمل دوبارہ شروع کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے نئی دلی میں جامع مسجد اور فتح پوری مسجد کا دورہ کیا اور ممتاز علماء کرام سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں میر وائز نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی موجودہ صورتحال کو اجاگر کیا۔ قانونی ماہرین نے بھارت کے 2019 کے یک طرفہ اقدامات کو غیر قانونی اور غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے کی حیثیت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رائے شمارے کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ شام کے شمالی علاقے میں محکمہ زراعت کے کارکنوں کو لے جانے والی گاڑی پر ایک کار بم حملے میں 14 خواتین سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام کے محکمہ شہری دفاع کے مطابق حلب کے مشرق میں واقع منبیز شہر کے نواح میں ایک اور دھماکے میں 15 خواتین زخمی ہو گئیں۔ تحریک پاکستان کے ممتاز رہنما اور پاکستان کے نام کے خالق چودھری رحمت علی کی آج 74ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ 3 فروری سن 1951 کو لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی نے وفات پائی۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر سن 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیارپور میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سن 1915 میں اسلامیہ کالج لاہور میں بزم شبلی کے افتتاحی اجلاس میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ ہندوستان کے شمالی علاقوں کو ایک مسلم ریاست میں تبدیل کر دیا جائے۔ 1929 میں وہ انگلستان چلے گئے، جہاں 28 جنوری سن 1933 کو انہوں نے کتابچہ ناؤ اور نیور شائع کیا۔ اس کتابچے میں انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور پیش کیا اور اس کا نام پاکستان تجویز کیا۔ یہ پاکستان آگے چل کر پاکستان بن گیا۔ چیئرمین چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن یاسین کسانہ کہتے ہیں، ان کی خدمات برصغیر کے مسلمانوں میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سب سے بڑھ کے وہ خوش نصیب انسان ہے کہ ان کے حصے میں یہ بات آئی کہ لفظ پاکستان جو ہے وہ انہوں نے دیا۔ 14 اگست سن 1947 کو چودھری رحمت علی کے خواب کو تعبیر مل گئی۔ سن 1948 میں وہ پاکستان تشریف لائے لیکن واپس انگلستان لوٹ گئے، جہاں انہوں نے 3 فروری سن 1951 کو کیمبرج کے ایک ہسپتال میں بیماری کے عالم میں وفات پائی اور وہیں آسودہ خاک ہوئے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر وزیراعظم کے دورہ کوئٹہ کے حوالے سے ایک خصوصی ریڈیو رپورٹ نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کی ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کے بعد آج سے ونڈو سیل کا بھی آغاز ہو گیا۔ شائقین پاکستان میں ہونے والے میچوں کے ٹکٹ 26 شہروں میں نجی کوریئر سروس کی مقرر کردہ آؤٹ لیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان ہونے والی 6 فریقی سیریز کے ٹکٹوں کی فروخت کل سے شروع ہوگی۔ سیریز میں ہفتے کے روز پاکستان اور نیوزی لینڈ مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان 6 فریقی ون ڈے کرکٹ سیریز کے لیے فول پروف سیکیورٹی کی حکمت عملی بنا لی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے 3 ملکی ون ڈے سیریز کے لیے پاک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کی منظوری سے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج اور انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت رینجرز کی تعیناتی ہوگی۔
سہ افریقی سیریز کا پہلا میچ 8 فروری کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ سیریز کا اگلا میچ جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے درمیان 10 فروری کو کھیلا جائے گا اور پھر 12 فروری کو پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مقابلہ ہوگا اور سیریز کا فائنل 14 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور صوبے کی تاریخ کا کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ کھیلتا پنجاب گیمز کا گرینڈ فنیلے آج لاہور میں ختم ہو گیا۔ لاہور ڈویژن طلائی کے 16 تمغوں کے ساتھ چیمپئن بن کر ابھری۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر کھیل پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر تھے، جنہوں نے لاہور ڈویژن کی ٹیم کو ٹرافی پیش کی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ قومی بچت کے مرکزی سیکریٹریٹ نے موجودہ مالی سال کے لیے اسلامک فائنانس میں 40 ارب روپے کی سرمایہ کاری کا ہدف مقرر کیا ہے۔ سی ڈی این ایس کے سینئر حکام کے مطابق محکمے نے گزشتہ مالی سال میں اسلامک بانڈ سے 75 ارب روپے کا ہدف حاصل کیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 1510 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,12,745 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 401 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 450 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 77 روپے 83 پیسے کا اضافہ، جبکہ سفائر فائبرز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 68 روپے 45 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 279 روپے 35 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 340 روپے 89 پیسے اور 341 روپے 50 پیسے، یورو 284 روپے 18 پیسے اور 284 روپے 69 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 15 پیسے اور 76 روپے 29 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 78 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 79 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,50,090 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,72,112 میٹرک ٹن برآمدی اور درآمدی سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ فلم، ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کے معروف فنکار خیام سرحدی کی 4ویں برسی آج منائی گئی۔ خیام سرحدی 1948 میں ممبئی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نے انہیں اداکاری، ہدایت کاری، پروڈکشن کورس مکمل کرنے کے لیے یونان بھیجا تھا۔ وہ پاکستان واپس آنے کے بعد ریڈیو سے منسلک ہو گئے اور بعد میں ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا۔ خیام سرحدی نے کئی ٹی وی ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جن میں وارث، ریزا ریزا، من چلے کا سودا، دہلیز، لازوال اور سورج کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ خیام سرحدی نے ٹیلی ویژن کے علاوہ 3 فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ 2011 میں آج ہی کے دن لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس وزارت امور کشمیر کے اشتراک کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر بدھ اور جمعرات کو ثقافتی تقریبات کا انعقاد کرے گی۔ اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ کبرا خان اور اداکار گوہر رشید کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر بھی دھوم مچا دی ہے۔ یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے اسپارکو کے زیر اہتمام خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس رواں سال نومبر میں منعقد ہوگی۔ اسپارکو کے مطابق کانفرنس میں شرکت کے لیے جمعے تک رجسٹریشن کرائی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب میں واٹس ایپ کے بہت سے صارفین نے اطلاع دی ہے کہ ایپ کا وائس اور ویڈیو کالنگ فیچر برسوں کی پابندیوں کے بعد فعال کر دیا گیا ہے۔ اس اچانک فعالیت نے سوالات کو جنم دیا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی پیشگی اعلان نہیں کیا گیا۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جن بزرگوں میں کولیسٹرول کی سطح سال بہ سال بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے، ان میں ڈیمنشیا اور دماغی صحت کی خرابی کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ محققین نے جرنل نیورولوجی میں رپورٹ میں کہا ہے کہ جن لوگوں کے کولیسٹرول میں سب سے زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ان میں ڈیمنشیا کا خطرہ 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک بھر میں مطلع صاف ہیں، تاہم شمال مغربی بلوچستان میں بادل چھائے ہوئے ہیں اور چند ایک مقامات پر ہلکی بوندباندی اور ہلکی برفباری بھی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ شمال مشرقی پنجاب میں ہلکی سی درمیانی دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: لے -11، استور گوپے زیارت -6، کالام کلات
-5. دوسرے بڑے شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل یہ ہے: اسلام آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مری -1، لاہور 7، کراچی 13، پشاور 6، کوئٹہ -3، مظفر آباد 4، گلگت -4، سکردو -4، سری نگر 2، جموں 6، پلوامہ 1، اننت ناگ 1. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے سیاسی قیادت اور قوم پر زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد رہیں۔ شہباز شریف نے گزشتہ ماہ کے دوران مہنگائی کی شرح 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ صدر مملکت کل سے چین کا 5 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ رواں سال کی پہلی ملک گیر انسداد پولیو مہم باضابطہ طور پر شروع ہو گئی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک ملک عبد الحمید، مدیر فورن ڈیسک اور کوارڈینیشن نور حسین چنڈ، نیوز پروڈیوسر رانا غلام مصطفیٰ، مدیر اعلیٰ نصیر اللہ نجم، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔